میری ماں کی طبیعت دن بدن خراب ہو رہی تھی۔ ایک دن ڈاکٹر نے کہہ دیا کہ کوئی علاج کچھ بھی کام نہیں آنے والا۔ اس نے دل میں کوئی دکھ رکھ لیا ہے جس کی وجہ سے اس کا سارا نظام خراب ہو گیا ہے اور 40 سال کی عمر میں ہی یہ بستر مرگ پہ آ گئی ہے۔ ظاہر ہے وہ سب کیا تھا میں اچھی طرح جانتی تھی۔ وہ محبت کا دکھ تھا۔ وہ دو اچھے بھلے انسان کو سالوں کے ہاں مہینوں میں ہی برباد کر دیتا ہے۔ میری ماں نے تو پھر بھی اتنے سال گزار لیے تھے۔ ڈاکٹر نے کہا کہ علاج نہیں ہو سکتا، بس اپنی ماں کو خوش رکھو، ان سے باتیں کرو، یہ اس دنیا سے جانے والی ہے۔ میں نے اپنی ماں سے کیا باتیں کرنی تھی، اس کو کیا خوش رکھنا تھا؟ جو چیزیں اس کو خوش رکھ سکتی تھیں وہ اسے ملی نہیں۔ اگر وہ اسے ملتی تو آج اس کو یہ سب کچھ نہیں ہوتا۔ وہ تھا میرا باپ جو اس کو چھوڑ کر جا چکا تھا۔ میں نے اپنی ماں سے کہا کہ اپنے بابا سے رابطہ کرنے کی کوشش کیوں نہیں کی؟ تو میری ماں نے کہا کہ وہ جس طرح سے گیا تھا میں اس طرح سے اس سے کیا رابطہ کرتی۔ اس نے مجھے صاف کہا تھا کہ میں تو تمہیں استعمال کر رہا تھا، مجھے تم سے کوئی محبت نہیں ہے، تمہارے ساتھ شادی کر کے گھر نہیں بسانا چاہتا۔ تم ہو ہی کون؟ تم تو میری ذات کی بھی نہیں ہو، بس تمہاری شکل اچھی تھی، لیکن میں تمہارا ڈھول بنا کر اپنے گلے میں نہیں پہن سکتا۔ میں تو اسی عورت سے شادی کروں گا جس کے ساتھ شادی میرے ماں باپ کروائیں گے، ورنہ وہ مجھے جائیداد سے نکال دیں گے، اور زندہ رہنے کے لیے محبت ہی نہیں پیسوں کی ضرورت ہوتی ہے۔ میں نے کہا کہ میرے باپ نے آپ کو یہ سارے الفاظ بولے تھے؟ جی۔ ماں نے کہا ہاں۔ میں نے کہا تو پھر آپ کی محبت مر کیوں نہیں گئی؟ انہوں نے کہا کہ یہی تو مسئلہ ہے اس محبت کا کہ یہ مرتی نہیں ہے، یہ مر کے بھی نہیں مرتی۔ میں نے اپنی ماں کو کہا کہ آپ نے اپنی زندگی برباد کر لی، اب واپس دنیا سے جانے والی ہیں، آپ کو کوئی میلان بھی نہیں، لیکن میرا کیا ہوگا؟ میں کیا کروں گی؟ مجھے کسی مرد کا سہارا چاہیے، اور میں اس بات پر پوری طرح سے یقین کر بیٹھی ہوں کہ عورت مرد کے بغیر کچھ بھی نہیں ہے۔ اگر ہمارے گھر میں کوئی مرد ہوتا، ان سارے محلے والوں کی زبانیں بند کرتا، تو کسی کی جرأت نہیں تھی کہ وہ ہم سے اس طرح کی بات کرتا۔ میری ماں پہلی دفعہ خاموش ہو گئی، کیونکہ وہ جانتی تھی کہ میں سچ بول رہی ہوں۔ ایسا ہی تو ہوتا ہے، عورت کی عزت ہمیشہ مرد سے ہی ہوتی ہے۔ اگر اس کے گھر میں اس کا باپ ہوتا تو کوئی بھی اسے بدتمیزی نہیں کر سکتا۔ اگر وہ کسی کی بیوی بن جاتی ہے تو پھر عزت دار کہلاتی ہے، گھر والی کہلاتی ہے۔ لوگ کہتے ہیں کہ اس کا شوہر ہے، شوہر کے ساتھ رہتی ہے، تبھی تو طلاق یافتہ اور بیوہ عورتوں کو بھی لوگ عزت نہیں دیتے، اور سسرال میں بھی عورت کو عزت مرد سے ملتی ہے۔ جب وہ بیٹے کی ماں بنتی ہے تو سب اس کی عزت کرتے ہیں، اور بڑھاپے میں بھی اس کا بیٹا ہی اس کا سہارا ہوتا ہے۔ عورت ہمیشہ مرد پہ انحصار کرتی ہے، اور اس بات میں کوئی جھوٹ نہیں ہے۔ دنیا کی کوئی دلیل اس بات کو غلط ثابت نہیں کر سکتی۔ ہمارے معاشرے میں تو ایسے ہی ہوتا ہے۔ مجھے بھی کسی مرد کا سہارا چاہیے تھا۔ میری شادی کی عمر تھی، میں خوبصورت تھی، مجھ سے کوئی شادی کر سکتا تھا، کوئی میری شکل دیکھ کر ہی مجھ سے شادی کر لیتا، لیکن اس محلے میں یہ ہونے والا نہیں تھا۔ میں نے اپنی ماں کو کہا کہ میری شادی کے بارے میں کچھ سوچو، کچھ تو کرو۔ کیا میں کسی کے گھر جا کر پوچھوں کہ آپ کو کسی لڑکے سے شادی کرنی ہے یا نہیں؟ ایسے تھوڑی ہوتا ہے، آپ تو اس دنیا سے چلی جاؤ گی، میرا کیا ہوگا؟ آپ مر جاؤ گی، زندگی میری برباد ہو جائے گی۔ میری ماں نے کہا کہ حج پہ جا رہی ہوں، میں تو بستر پر پڑی ہوں، اور تجھے اپنی شادی کی پڑی ہے؟ میں نے کہا ہاں مجھے پڑی ہے، کیونکہ میں نہیں چاہتی کہ میری زندگی برباد ہو۔ 18 سال کی ہو گئی ہوں، اور 18 سال برباد ہو گئے ہیں، مزید زندگی برباد نہیں کروا سکتی ہوں۔ اپنے آپ کو میرے بارے میں کچھ سوچنا ہوگا۔ میری ماں کے رشتہ دار تو اس قابل نہیں تھے، لیکن ان کی ایک سہیلی تھی۔ ایک دن میری ماں نے اس کو بلا لیا اور کہا کہ یہ میری بیٹی بیٹھی ہے، یہ کہتی ہے کہ اس کی شادی کروا دی جائے۔ اس نے کہا کہ اگر میرا کوئی بیٹا ہو تو میں اس کے ساتھ اس کی شادی کروا دیتی، اتنی پیاری لڑکی ہے، اور جو تمہارے ساتھ ہوا ہے اس میں اس کا کیا قصور ہے؟ لیکن اس کا واقعی کوئی بیٹا نہیں تھا، وہ خود بھی میری ماں کی طرح ہی تھی۔ اس کے شوہر نے بھی اسے شادی کے 3-4 سال بعد چھوڑ دیا تھا۔ میری ماں نے کہا کہ مجھ سے کوئی بھی پوچھنے نہیں آیا کہ میں زندہ ہوں یا مر گئی، یہاں تک کہ میں سچ میں مرنے والی ہوں۔ بس جو بھی میری عیادت کے لیے سب سے پہلے آئے گا آج کے دن، جو بھی دروازہ سب سے پہلے کھٹکائے گا، اس کے ساتھ اس کی شادی کروا دینا۔ میں نے امی کو کہا کہ یہ کیا حرکت ہے؟ امی نے کہا کہ تجھے بہت شوق ہے نا شادی کرنے کا، میری آخری خواہش ہے کہ اپنے ماں کی آخری خواہش پوری کرنا۔ جو بھی میری عیادت کو آئے گا اسی کے ساتھ تیری شادی ہو جائے گی۔ آج سے لے کے کل دوپہر تک کا وقت ہے، جو بھی ہمارے دروازے پر دستک دے گا اسی سے تیری شادی ہوتی ہے۔ میں نے کہا کہ اگر کسی نے بھی دستک نہ دی؟ میری ماں نے کہا پھر میں اسے تیری قسمت سمجھوں گی، تو اپنی مرضی سے کچھ بھی کر لینا۔ مجھے پتا تھا کہ ہمارے گھر کوئی بھی نہیں آئے گا، کیونکہ ہمارے گھر کوئی بھی نہیں آتا تھا۔
میں دکان پہ جاتی تھی اور وہاں پہ لوگ کھڑے ہوتے تو وہ سائڈ پہ ہو جاتے تھے، کہتے تھے کہ پہلے اس کو سامان دے دو تاکہ یہ اپنی شکل لے کر یہاں سے چلی جائے۔ مجھے تو تندور سے بھی بائیکاٹ کیا ہوا تھا، میں روٹیاں لگوانے جاتی تو وہ میرے لیے روٹی نہیں لگاتے تھے۔ وہ کہتے تھے کہ تمہاری پتہ نہیں حلال کی کمائی ہے یا حرام کی، ہم تمہارے آٹے کو اپنے تندور میں نہیں لگنے دیں گے، تو ہمارا تندور بند ہو جائے گا، حرام کی روٹیاں نہیں لگا کے دے سکتے۔ تم لوگوں کو سارے محلے والے یہی کہتے تھے کہ دو عورتیں اکیلی رہتی ہیں، جبکہ سب کو پتہ تھا کہ میں نوکری کرتی تھی، 7,000 میں کسی طرح سے ہم لوگ گزارا کرتے تھے، پانی کی طرح دال بنا کر بس دونوں ماں بیٹی کھا لیتے تھے، اور سرکاری ہسپتال سے اپنی ماں کو دوائیاں لے کے دیتی تھی، لیکن وہ لوگ پھر بھی ہمیں ہی غلط سمجھتے تھے، اس لیے مجھے پتہ تھا کہ کوئی بھی نہیں آئے گا۔ شام ہو گئی اور رات بھی گزر گئی، پر اگلے دن صبح 10 بجے جب 24 گھنٹے پورے ہونے میں صرف 3 ہی گھنٹے رہ گئے تھے، دروازے پر دستک کوئی تو میری روح فنا ہو گئی۔ میں نے کہا کہ کون ہو سکتا ہے، کون ہوگا؟ میں نے دستک ہونے دی، لیکن دستک بار بار ہو رہی تھی۔ جب میں نے دروازہ کھولا تو سامنے ایک 14 سالہ بچہ کھڑا تھا۔ میں حیران رہ گئی، میں نے کہا کہ یہ ہمارے گھر کیسے آ گیا؟ اس کے ہاتھ میں ایک پلیٹ تھی جس میں چاول تھے۔ اس نے کہا کہ ہم اس محلے میں نئے نئے آئے ہیں، آپ کے لیے کھانا لے کر آیا ہوں۔ شاید وہ مجھے جانتا نہیں تھا اور میری ماں کو بھی، اس لیے یہاں پر آ گیا تھا۔ میری ماں نے بھی کھڑکی سے اس کو دیکھ لیا اور اپنی دوست کو کہا کہ بس اسی کے ساتھ میری بیٹی کی شادی کروا دینا۔ اسی رات میری ماں نیند میں ہی اس دنیا سے چلی گئی۔ اللہ نے اسے اپنے پاس بلا لیا۔ میں بہت دکھ میں تھی۔ جب کچھ دن گزر گئے تو مجھے اس عورت نے کہا کہ تمہاری ماں کی آخری خواہش پوری نہیں کروں گی۔ میں نے کہا مجھے کسی سے بھی شادی نہیں کرنی ہے۔ اس عورت نے کہا کہ اب تم ساری زندگی میرے ساتھ تو نہیں رہ سکتی ہو، میرا شوہر جوان ہے اور بڑا ہی بری نیت کا آدمی ہے، میں تمہاری ذمہ داری نہیں لے سکتی ہوں، کہیں کل کو تمہیں میری ہی سوتن نہ بنا دے، اتنی خوبصورت لڑکی کو ایسے میں نہیں رکھ سکتی، تم اس لڑکے سے شادی کر لو۔ میں نے کہا کہ آپ کو کیا ہو گیا ہے، میں اس 14 سالہ لڑکے سے کیسے شادی کر سکتی ہوں، اور کیا وہ مجھ سے شادی کرنے کے لیے راضی ہوگا؟ اس عورت نے کہا کہ ہاں، میں نے ان کا پتہ کروایا ہے، اس کے ماں باپ اس دنیا میں نہیں ہے، وہ اپنے بھائی اور بھابھی کے ساتھ رہتا ہے، اس کی بھابھی اس سے بہت زیادہ تنگ ہے، آرام سے تمہاری شادی اس کے ساتھ ہو جائے گی، تم دونوں گھر بسا لینا، وہ موٹر سائیکلوں کے شو روم پہ کام کرتا ہے اور تم اسکول میں مل جل کے 10-15 ہزار تو بنا ہی لوگے، اگر اس کی عمر 14 سال ہے تو کیا ہوا، تم بھی تو 20 سال کی ہونے والی ہو۔ میں نے کہا کہ آپ کو کیا ہو گیا ہے، میں یہ سب نہیں کروں گی۔ اس نے کہا کہ تمہاری ماں کی آخری خواہش تھی، اگر تم نے اس کی آخری خواہش نہیں پوری کی تو وہ تڑپتی رہے گی، تم کیا چاہتی ہو کہ اسے آخرت میں بھی سکون نہ ملے؟ اس عورت نے نکاح کا انتظام کر لیا۔ مجھے سمجھ ہی نہیں آ رہا تھا کہ یہ سب کچھ کیا ہو رہا ہے۔ اس لڑکے سے بات کی تو وہ بھی شادی کے لیے مان گیا۔ اس عورت نے میری شادی کا انتظام کروا دیا تھا اور شام کو نکاح تھا۔ اس نے مجھے بلایا اور کہا کہ بس نکاح ہے، اور جلدی جلدی مجھ سے نکاح کروانے لگی۔ میرا دماغ اچانک سے معاف ہو گیا اور میں نے کہا نہیں، میں نے پھر دستک کر دیے، مجھے کمرے میں بٹھا دیا گیا۔ اس نے کہا فی الحال آج کی رات تم لوگ یہاں گزارو، اس کے بعد یہ لڑکا تمہارے ساتھ ہی رہے گا، کیونکہ تمہارے پاس اپنا گھر تو ہے۔ شاید اس لیے اس نے مجھ سے شادی کے لیے ہاں کی تھی، کیونکہ اس کو اپنا گھر بھی مل رہا تھا، گھر جیسا بھی تھا، رہنے کے قابل تو تھا، سڑک پہ رہنے سے تو بہتر ہی تھا۔ مجھے میری ماں کے الفاظ یاد آ رہے تھے۔ میری ماں نے کہا تھا کہ اگر تو نے میری آخری خواہش پوری نہیں کی تو میں تجھے کبھی اپنا دودھ نہیں بخشوں گی۔ میری ماں نے مجھے بہت برا پھنسایا تھا، میں بھی یہی سوچتی تھی کہ زندگی بھر اس نے تکلیفیں ہی برداشت کیں، اگر اس کی آخری خواہش پوری نہ ہوئی اور کل کو اس بات پر وہ تکلیف میں ہوئی تو پھر بھی تو مجھے ہی مسئلہ ہوگا، میں ہی پریشان ہوں گی، کیونکہ وہ میری ماں تھی اور میں اس کو مصیبت میں نہیں دیکھ سکتی تھی۔ میرا اس دنیا میں ایک ہی رشتہ تھا اور وہ تھی میری ماں، جو اس دنیا سے جا چکی تھی۔ مجھے اس کے جانے کا بہت دکھ تھا۔ میں دلہن تو نہیں بنی تھی، پر میں نے لال کپڑے پہنے تھے اور تھوڑی سی سجاوٹ سے ہی بہت زیادہ خوبصورت لگ رہی تھی۔ اس کمرے میں بیٹھی تھی، مجھے یہاں پر لایا تو گیا تھا، لیکن اس کمرے سے کوئی دروازہ نہیں جا رہا تھا، بس وہی دروازہ جو گلی میں کھلتا تھا۔ یہاں پر ایک باتھ روم بھی تھا۔ مجھے بھوک لگ رہی تھی، پر کھانے پینے کی کوئی چیز نہیں رکھی گئی تھی۔ جس کے ساتھ میری شادی کروائی گئی تھی اس کی شکل بھی میں نے نہیں دیکھی تھی۔ وہ پتہ نہیں کہاں تھا، کیا کر رہا تھا، بس دور سے ہی اسی دن دیکھا تھا جب وہ دروازے پر آیا تھا۔ وہ بھی کیا سوچتا ہوگا، یہ زندگی کس طرف جا رہی ہے، کیا میری زندگی اور میری قسمت بھی میری ماں کی طرح ہونے والی تھی؟ اگر ایسا تھا تو پھر میرے اندر میری ماں جتنی ہمت نہیں تھی، ہمت تو میری ماں میں بھی نہیں تھی۔ بیچاری بیمار ہو کر وہ بستر پر پڑ گئی اور 40 سال کی عمر میں اس دنیا سے چلی گئی۔
مجھے اس عورت کی بات یاد آئی۔ اس نے کہا کہ جب عورت مرد سے اتنے سال چھوٹی ہو سکتی ہے تو کیا مرد عورت سے چھوٹا نہیں ہو سکتا؟ وہ جیسا بھی ہے وہ کام کرنے والا انسان ہے، مل جل کے کام کرنا، 3-4 سال یوں ہی گزر جائیں گے، تم دونوں ایک جیسے لگنے لگو گے، اور یہ گھر بھی تو ہے تمہارے پاس۔ میں سوچنے لگی کہ شاید زندگی اتنی بھی بری نہیں ہوگی، ایک دن وہ بڑا ہو جائے گا اور اس کے بعد لوگ یہ کہنا چھوڑ دیں گے کہ تم لوگوں کی جوڑی عجیب ہے، کیونکہ مجھے پتا تھا کہ دنیا میں ایسی ہی باتیں کرنی تھی۔ اب میں اس کا انتظار کر رہی تھی، اس کے بعد ہی پتہ چلتا کہ اب زندگی کا آگے کیا کرنا ہے۔ لیکن جب دستک ہوئی اور جو انسان کمرے میں داخل ہوا اسے دیکھ کے روح فنا ہو گئی، اور وہ کوئی اور نہیں بلکہ وہی اسلم تھا جس کی مجھ پر ہمیشہ سے نظر تھی۔ اس نے کہا کہ تمہاری شادی میرے ساتھ ہوئی ہے، اس لڑکے کے ساتھ نہیں، وہ تو میری دکان پہ کام کرنے والا ایک چھوٹا سا کاریگر ہے۔ تمہارا نکاح میرے ساتھ ہوا ہے، نکاح نامے پہ میں نے دستخط کیے تھے، سب کچھ میں نے اپنی مرضی سے کروایا، اور جو عورت تمہاری ماں کی سہیلی تھی وہ تو صرف 20,000 میں ہی بک گئی، اس لیے سب کچھ کروایا تھا۔ اس نے زبردستی میری شادی کروائی تھی۔ اگر میری ماں نے یہ سب کچھ کہہ بھی دیا تھا تو ضروری تو نہیں تھا کہ وہ سب ہو جاتا۔ اس نے مجھے ایموشنل بلیک میل کر لیا تھا۔ میں اکیلی تھی، زمانے کی باتوں سے تنگ آئی ہوئی تھی، میں نے اپنی ماں کو ابھی ابھی کھویا تھا، اس نے مجھے ایسا الجھایا کہ میں شادی کرنے پہ مجبور ہو گئی۔ اب یہی میرا شوہر تھا، میری زندگی اس کے ساتھ بہت بری گزرنے لگی۔ لیکن ایک دن اللہ نے میری سن لی، یہ کسی کام سے دوسرے شہر گیا اور وہاں سے واپس آیا تو زندہ نہیں آیا۔ اس کی ساری جائیداد میری ہو گئی، میں نے اس کے بچوں کو اس کے حصہ دے دیا۔ اب میں اس پورے محلے پر راج کرنے لگی۔ اس کے کم سے کم 23 گھر تھے جو اس نے لوگوں کو کرائے پر دیے ہوئے تھے، اور اب ان سب کی ذمہ داری مجھ پر تھی۔ میں ہی ان کا کرایہ وصول کرتی تھی۔ وہیں کرایہ دار، وہیں محلے میں رہنے والے زیادہ تر لوگ جو مجھے برا سمجھتے تھے، مجھے برا کہتے تھے، بد کردار کہتے تھے، آج وہ میرے رحم و کرم پر تھے۔ میں چاہتی تو انہیں گھر سے نکال دیتی تو پھر وہ لوگ کہاں جاتے، لیکن میں نے کسی کے ساتھ بھی ایسا نہیں کیا اور ان کو وہیں پر رہنے دیا جہاں پہ وہ رہ رہے تھے۔ میں نے ان کو اتنا ضرور کہا کہ اللہ کی لاٹھی بے آواز ہوتی ہے، انسان کہاں سے کہاں پہنچ جاتا ہے، لاکھوں کا انسان 2 کوڑی کا ہو کے رہ جاتا ہے اور 2 کوڑی کا انسان کروڑوں کا ہو جاتا ہے۔ قسمت بدلتے دیر نہیں لگتی، کسی کو برا بھلا نہیں کہنا چاہیے۔ اب سب لوگ مجھے اسی نام سے یاد کرتے تھے کہ وہ مکان مالک عورت، کیونکہ میں لوگوں کو مکان کرائے پہ دیا کرتی تھی۔ میں کسی پہ ظلم نہیں کرتی تھی، میرے حالات بدل گئے تھے، مجھے وہ سب کچھ مل گیا تھا جو میں حاصل کرنا چاہتی تھی، لیکن میری ماں میرے ساتھ نہیں تھی۔ کاش وہ بھی میرے ساتھ ہوتی، وہ بھی کچھ دن سکون کے گزار لیتی۔ میرے پاس اتنے پیسے تھے، میں اس کا علاج کرواتی، پر وہ اس دنیا سے چلی گئی۔